السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ بچوں، اس وقت ہم ہیں کلاس فرسٹ ایئر میں اور ہم سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے سلیبس کا وہ والا پارٹ جس سے ہمارے 26 مارکس جلدی سے پورے ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تمام صورتوں کا جو منتخب آیات ہیں ان کا اگر ہم بامحاورہ ترجمہ، جیسا یہ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اور آپ کو پیپر پیٹرن میں بھی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ایکسرسائز کے آخر میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں، ہر صورت کے آخر میں آپ کو یہاں پہ یہ آیات دی ہوئی ہیں۔ جن جن صورتوں کی یہ آیات دی گئی ہیں اگر ہم انہیں تیار کر لیتے ہیں تو پیپر میں ان آیات میں سے ہمارا 26 مارکس کا پیپر اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو انشاءاللہ جلدی سکھا دوں گی، بتا دوں گی کہ کس ایریے میں یہ آنا ہے۔ تو بچوں، ہم نے اس کی پہلی جو 1 سے 7 آیات وہ ہم نے فرسٹ ایئر کی پڑھ لی تھیں، جو کہ اس چیز پر مشتمل تھی، یہ والی۔ اور بچوں، اس میں یہ کرائٹیریا بتایا گیا تھا کہ ہدایت کن لوگوں کے لیے، اور آپ نے اپنی کاپیز پہ بھی پرہیزگار لوگوں کی وہ لکھنی ہے کہ پرہیزگار لوگ اللہ کے نزدیک کون سے ہیں، اور پرہیزگار لوگ ہی اس کتاب سے ہدایت اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہی ہدایت یافتہ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اور پرہیزگار لوگوں کا جو کرائٹیریا ہے وہ اللہ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی پہلی ہی آیات میں بتا دیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ساتھ ہی وہ ایمان لا کے بیٹھ نہیں جاتے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بچوں، اس وقت اب ہم دوسری آیت الکرسی کرنے لگے ہیں، جو کہ سب سے افضل آیت ہے۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کی سب سے افضل آیت کون ہے؟ آیت الکرسی۔ بیٹا، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت بیان کی گئی ہے۔ معرفت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی انسان کا اگر بہت اچھا آپ کو پاس انٹروڈکشن دیا جائے، اس طرح آیت الکرسی کیا ہے کہ اتنا اچھا اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ وحدانیت پہ مشتمل یہ آیات ہے۔ وحدانیت یعنی اللہ کے یکتا ہونا، ایک ہونا، ان ساری چیزوں پہ۔ تو بیٹا، یہ ہم اب آج اس کو سیکھیں گے، اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب میں تلاوت اس لیے نہیں چلاؤں گی اگلی ویڈیوز میں کہ اس سے بھی ہمارے 2 سے 3 منٹ اس پہ لگ جاتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ یہ کیا کریں گے کہ پہلے میں اس کو پڑھ لیتی ہوں، پھر میں آپ کو لفظی ترجمہ پڑھا دیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم بامحاورہ ترجمہ، اور آخر میں ہم کیا کریں گے کہ اس کو مختصر اور آسان الفاظ میں اس کو سمجھ لیں گے۔ بچوں، تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ساتھ ہی بچوں ہمیں حضرت موسیٰ کی دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، قل ربی زدنی علما، قل ربی زدنی علما، قل ربی زدنی علما۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہاں تک ہے، ٹھیک۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے، وما، اور جو کچھ خلفہم، ان کے پیچھے کے حالات ہیں، یعنی جو کچھ بھی آگے اور پیچھے اللہ سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ واسٹ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں، کیونکہ ہماری تو بیٹا عقل محدود ہے۔ واسیہ
کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، جو کرسی بادشاہت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ تمام زمینوں اور آسمانوں پر ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے۔ یعنی جو کرسی ہے وہ اتنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اتنی بڑی ہے کہ ہر چیز کو کنٹرول کرے۔ دیکھیں بچوں، جو اسکول میں ہم چیزیں جب مینیج کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا گھروں میں والدین کر رہے ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں نا، سو جاتے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تھکتے ہیں، ہم پھر ٹیبلٹ لیتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت، اب ہم تو ایک ادارے کو یا آپ اپنے گھروں کو مینیج کر رہے ہیں، تو جو پوری کائنات کو مینیج کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں وہ تھکاتا، اور وہی سب سے بلند بڑی عظمت والا ہے بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب بچوں، اب ہم اس کا کیا دیکھتے ہیں، اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ لفظی ترجمہ اس لیے ہے کہ جب آپ کو آیات کے اندر سے پوچھا جائے گا تو آپ کو پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس لفظ کا کیا مطلب تھا۔ مثال کے طور پہ آپ کو اتنا سا پوچھا جائے لا تأخذوا سینۃ کا کیا مطلب ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ان الفاظ کے میننگز آنے چاہیے۔ یہ میں آپ کو اس لیے سکھا رہی ہوں، اور آپ اپنی بک پہ ان کو کسی اور کلر سے رائٹ کر لیں اور پھر اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے۔ چلیں جی پڑھتے ہیں۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، لا جہاں میں بھی آ جائے گا اس کا مطلب ہے نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، الحی زندہ ہے، قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر دیکھیں لا کا مطلب کیا آ گیا، نہیں یا نہ، یعنی یہ ناٹ کے سینس میں ہے۔ تأخذہ پکڑتی ہے اس کو یا آتی ہے، سیناتن اونگ، ولا اور نہ، نوم نیند، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ انسان بشر کیا کرتے ہیں، جن چند پرند ہر چیز کیا کرتی، سوتی ہے۔ جب اس کا باڈی کا میکنزم تھک جاتا ہے وہ سو جاتا ہے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی بادشاہت کرنے کے باوجود نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، نہ اللہ تعالیٰ تھکتے ہیں۔ لہو اسی کا، ماں جو کچھ، فی میں، سماواتی آسمانوں، وا اور، ماں جو۔ اب دیکھیں بچوں، کامن ورڈز بھی نا آپ ساتھ ساتھ ذرا ذہن میں کرتے جائیں۔ وا کا مطلب ہمیشہ ہی اور ہے، لا کا مطلب ہے نہ، اور ماں کا مطلب ہمیشہ ہی جو ہے، فی کا مطلب ہمیشہ ہی میں ہے، ارضی زمین، یہ تو ہمارا ملتا جلتا ورڈ ہے نا اردو کا۔ ماں جو، فی میں، ارضی زمین میں، یعنی جو کچھ زمین میں ہے، من کون ہے، ذلذی جو، وہ جو، یشفع سفارش کرے، اندہ پاس، ہو اس کے، یہ ہو اس میں اشارہ ہے، یعنی اشارہ ہو رہا ہے، الا مگر، بِإِذْنِهِ ہی، اب یہ دیکھیں ہو اس کے اور ہی اس کے، یعنی ہاں اشارے کے لیے ہوتا ہے، الا بِإِذْنِهِ مگر ساتھ اجازت کے اس کی، یعلم وہ جانتا ہے۔ اب میں نے کو بتایا تھا فقرے کے شروع میں جہاں پہ یا آ جائے گا اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ یا فیوچر ہے، وہ جانتا ہے، علامہ سے علم، ماں جو کچھ، بینہ درمیان ہے، یہ تو سارا اوپر ہی رہ گیا، یہ دیکھیں اب دیکھیں دوبارہ، یہیں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ما فی السماواتی، ماں جو کچھ، فی میں، سماواتی آسمانوں، وا اور، ماں جو، فی میں، ارضی زمین، من کون ہے، ذلذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، اندہ پاس، ہو اس کے، اندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو کچھ، بینہ درمیان ہے۔ ایدیہم، ایدی ہاتھوں کے، یعنی جو کچھ ہاتھوں کے درمیان ہے، ایدی ہاتھوں کے، ہم ان کے، وا اور جو کچھ، خلفہ پیچھے ہے، ہم ان کے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے، یعنی ہاتھوں سے ہو رہا ہے، یہاں پہ ہاتھ اصل میں
اشارے کے لیے ہیں کہ نہیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ہو رہا ہے سب جانتا ہے جو کچھ آگے اور پیچھے ہے، وما اور جو کچھ خلفہم پیچھے ہیں ان کے، ولا اور نہیں یحیطون وہ احاطہ کر سکتے بشیء کسی چیز کا، من علمہ من سے علم ہی اس کے، الا مگر بما اس کا جو شاء وہ چاہے، واسیہ حاوی ہے، کرسی اس کی۔ اب یہ دیکھیں بچوں ہو ہی یہ سارے اشارے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ سماواتی آسمانوں کے، وا اور ارضا زمین پر، ولا اور نہیں یعود تھکاتی ہو اس کو، ولا اور نہیں یعودہ تھکاتی اس کو، حفاظت ہما ان دونوں کی، حفظہما دونوں کی حفاظت، واہوا اور وہ، علیشو برتر، عظیم یا جلیل۔ یہیں تک تھا بچوں۔ اب ہم کیا کریں گے، اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کی دیکھیں گے کہ ہم نے سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات تھی وہ ہم نے کر لی ہیں، اب ہم آیت الکرسی کر رہے ہیں۔ آیت الکرسی کیا ہے بچوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت ہے۔ یہاں سے دیکھیں آیت الکرسی میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ خالص توحید کی وضاحت ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کا واحد مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور آیت الکرسی میں بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ شہنشاہ ہے دو جہانوں کا، اور اللہ کا علم ہر ظاہر باطن پر حاوی ہے۔ یعنی وہ جو بات ہے نا جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، یہ وہ بات ہے، علم ظاہر و باطن پر حاوی ہے۔ اس کے آگے اللہ غفلت سے بے نیاز، اور نسیان کہتے ہیں غلطی کو، مطلب اللہ غلطی نہیں کرتے، پرفیکٹ ہے، اور نسیان سے پاک، نہ اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند۔ اللہ کے سامنے کسی کو بھی کسی کی صحیح و سفارش کی گنجائش نہیں، یعنی اللہ کے حکم سے ہی سفارش ہوگی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ماضی اور مستقبل ہر چیز سے اللہ باخبر ہے، اللہ کے اذن سے ہی سفارش ہوگی۔ حدیث میں اس قرآن کو اس آیت کو سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پہ کیا لفظ آنا ہے؟ آیت کو سب سے افضل آیت ہے قرآن مجید کی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے۔ بچوں امید ہے کہ آپ کو جو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں میں اس کی آخر میں پک لگا دوں گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنی کاپیز پہ بھی بنا لیں، اور بچوں ساتھ کا کام ساتھ کرتے جائیں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلدی آپ سے سلیبس کور ڈسکس کر لیں گے، اور پھر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا اتنی دیر میں آپ کا سلیبس انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔